چند باتیں مجھے اس ماہ رجب کے تعلق سے بیان کرنی ہیں۔ ایک تو یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ تقسیم ہے اور اس وجہ سے بھی یہ فضیلت و عظمت والا ہے۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاں کا عرس ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، اور رجب ہی کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ اور کثرہ میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں اور ان کی عظمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو شان کسی اور کی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد شخصیت وہ ہے کہ حضرت علی یہ کعبہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی ہے، یعنی خانہ خدا کے اندر پیدا بھی ہے ہوئے اور خانہ خدا کے اندر جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ جتنے ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، یہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، اور سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا صحابی صرف جو کی ایک مٹھی خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور دوسرا شخص ساری زمین کے برابر سونا خرچ کر دے، تب بھی رتبہ اور مرتبہ اور ثواب میرے صحابی کا زیادہ ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کی قدر و قیمت اور اس کی شان اور اس کی عظمت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ شان ہے کہ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری روحیں بنائی ہیں نا، تو ساری روحیں بنانے کے بعد خدا تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، اور نظر کرم فرمانے کے بعد یہ ملاحظہ فرمایا رب قدوس نے، سب سے اعلیٰ دل کون سے ہیں، سب سے افضل دل کون سے ہیں، سب سے پاک دل کون سے ہیں، پاکیزہ اور نور والے دل کون سے ہیں، سب سے شان والے دل کون سے ہیں۔ تو جتنے بھی دل شان والے، عظمت والے، رفت والے، بزرگی والے، برتری والے، نور والے، روشنی والے تھے، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کا صحابی بنایا ہے۔ تو صحابی سارے شان والے، سارے صحابی زور سے، سارے صحابی، اور سارے صحابی جنتی ہیں، سارے صحابی جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے طعن و تشنیع کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اعلان عام فرمایا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ خدا کے راستے کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہ۔ ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا رشتے میں، وہ بھی آیا، اور بہت سے لوگ آئے، اور آنے کے بعد طرح طرح کی باقی والوں نے باتیں کی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ باقی سارے لوگ واپس چلے گئے، کچھ نے طعن و تشنیع بھی کی ہے، کچھ خاموش رہے ہیں، کچھوں نے آقا کریم علیہ السلام کے خلاف باتیں بھی کی ہیں، لیکن ایک بچہ کھڑا رہا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا، یہ دنیا والے مانے نہ مانے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس بچے کا نام حضرت علی ہے۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ حضرت علی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہو ابن 8 سنین، اس وقت صرف 8 سال کی عمر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 8 سال کی عمر، اور 8 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اور سنو حضرت علی کی شان کیا ہے۔ کعبہ معظمہ کے اندر ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کعبہ معظمہ کا طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ وہاں درد ذیل ہوا، خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، حضرت علی کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد آنکھیں بند ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ حضرت علی کی معرفت کیا ہے، ان کا علم کیا ہے۔ ابھی پیدائش ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی، اس کے بعد آپ کے گھر پہنچے ہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن جب حضور تشریف لائے تو بچپن ہی کے اندر احساس ہو گیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، رب کا محبوب آ چکا ہے۔ اس وقت آنکھیں کھولی، یعنی حضرت علی نے دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ چہرہ آئے۔ تاریخ کے اندر کچھ ایسے ہیرے اور جواہر بھی ہیں، تاریخ کی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو انسان کو بہت سبق آموز بھی ہیں اور بہت دل نشین بھی ہیں۔ ایک تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آنکھ اس وقت کھولی کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہے، اور تاریخ یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آنکھیں بند ہوئیں، حضرت علی کی آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اور میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئیں تو سب سے آخر میں علی کا چہرہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے، تو یہ جو حدیث پاک اب میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، کثیر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، سیدنا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اسے نقل کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری شان کیا ہے؟ بینی و بین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یزف علی، کہ اے علی جب محشر کا میدان قائم ہوگا اور جنت کے اندر سب سے پہلے میری قیادت و امارت کے اندر انبیاء کی جماعت جائے گی، میرے اور ابراہیم کے درمیان میں علی تو چلتے چلتے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضور سب سے آگے ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درمیان میں حضرت علی کھڑے ہیں اور جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میدان جنگ ہے، حضرت علی کو تیر لگ گیا، اور تیر اتنا شدید تھا کہ بہت کوشش کی گئی لیکن تیر نہیں نکلا، بہت زیادہ درد ہوتا تھا، شدت کا درد۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حضرت شیر خدا کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی ساتھیوں نے چپکے سے تیر نکال لیا۔ حضرت علی نے سلام پھیرا، کہا شاید تم تیر نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہا حضرت ہم نے تو نکال لیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے بدن بالکل موم کی طرح ہو جاتا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ اپنی نماز کے اندر وہ کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی نماز کا یہ عالم اور ان کے سجدے کا یہ عالم ہے۔ اور ساری زندگی حضرت علی نے جہاد کیا کافروں کے خلاف، اور بڑے بڑے کافروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصل جہنم کیا۔ اور خیبر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اٹھایا اور اٹھا کر کے نیچے پٹخا تو 40 لوگوں نے کوشش کی اور وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے جس دروازے کو پھینک دیا تھا۔ یہ قوت اور یہ طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اس قوت اور طاقت کے بارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ جوان اگر کوئی جوان ہے تو وہ حضرت علی کی ذات ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ تلوار علی کی تلوار ہے جس کا نام ذو الفقار ہے۔